جناب عبید اعظم اعظمی صاحب ہیں، میں ان کے بارے میں ساری رات بات کر سکتا ہوں۔ ان کی ادبی خدمات، ادب کے ساتھ ان کی وابستگی، زبان کے ساتھ ان کی محبت اور اس کے ساتھ ایسی انکساری، ایسی معصومیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنے گیان سے، جتنے نالج سے، جس نفیس وراثت کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جتنا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے کو پرماتما نے، اللہ نے عطا کیا ہوتا تو وہ زمین پر قدم نہ رکھتا۔ عبید اعظم اعظمی صاحب دور حاضر کے ایک ایسے ادب کے علم بردار ہیں۔ ہم اکثر مشاعروں میں جب کبھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ ادب کے ہنومان جی ہیں، ان کو اپنے بل کا خود ہی پتہ نہیں ہے۔ میرے سارے سنگرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ غالب نے کہا تھا چمن زنگار ہے آئیے نئے وعدے بہادی کا، اسی زمین میں جسارت کی حضور سماعت فرمانے چند شعر کہ عرض کیا کہ قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، سواد شام ہجراں ہے علاقہ بے قراری کا، قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا۔ غالب نے کب دیا تھا یہ؟ غالب نے کب شعر بھجوایا تھا؟ آئے تھے بیچ میں الیکشن سے کچھ پہلے۔ قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، سواد شام ہجراں ہے علاقہ بے قراری کا، ہماری راست گوئی غیظ بیجا کا ہدف ٹھہری، ہماری راست گوئی غیظ بیجا کا ہدف ٹھہری، تعلق حق پرستی سے رہا ہے سنگواری کا، ہماری راست گوئی غیظ بیجا کا ہدف ٹھہری، تعلق حق پرستی سے رہا ہے سنگواری کا، اور غم رفتہ نے قائم کی رگے انفاس میں گردش، غم رفتہ نے قائم کی رگے انفاس میں گردش، تحمل استغاثہ ہے کمال خاکساری کا، غم رفتہ نے قائم کی رگے انفاس میں گردش، تحمل استغاثہ ہے کمال خاکساری کا، اور درون لفظ امکان کش مکش ماخوذ مظہر ہے، درون لفظ امکان کش مکش ماخوذ مظہر ہے، نتیجہ لطف سے خالی نہیں مردم شماری کا، درون لفظ امکان کش مکش ماخوذ مظہر ہے، نتیجہ لطف سے خالی نہیں مردم شماری کا۔ اور آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا حضور کہ عبید اعظم ہے پیشی پھر سرے ہنگامے گم گشتہ، عبید اعظم ہے پیشی پھر سرے ہنگامے گم گشتہ، پس حد تعین ہے خلاب اعتباری کا، عبید اعظم ہے پیشی پھر سرے ہنگامے گم گشتہ، پس حد تعین ہے خلاب اعتباری کا، قفس احساس ہے وامات گانے آہوزاری کا، سواد شام ہجراں ہے علاقہ بے قراری کا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ نوجوان شاعر ہیں جو ہماری نئی نسل آئی ہے بامبے میں، ادبی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور قوت دے، طاقت دے۔ ان کا حکم ہے بہت ہاں اسی زمانے کی کہی ہوئی غزل سے، اسی ایج گروپ کے جب ہم لوگ تھے۔ مطلب پیش کرتا ہوں حضور کہ ہمارے ہر شعور زندگی کا راز ٹھہرے گی، ہمارے ہر شعور زندگی کا راز ٹھہرے گی، یہی آوارگی کل باعث اعزاز ٹھہرے گی، ہمارے ہر شعور زندگی کا راز ٹھہرے گی، یہی آوارگی کل باعث اعزاز ٹھہرے گی، اور ہماری زندگی ایک عہد کی سختی سے گزری ہے، ہماری زندگی ایک عہد کی سختی سے گزری ہے، ہماری زندگی ایک عہد کی غماز ٹھہرے گی، ہماری زندگی ایک عہد کی سختی سے گزری ہے، ہماری زندگی ایک عہد کی غماز ٹھہرے گی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمانا کہ کہیں تو مستقر ہوگا صدائے دل فگارہ کا، کہیں تو مستقر ہوگا صدائے دل فگارہ کا،
کہیں تو جا کے اہل درد کی آواز ٹھہرے گی، کہیں تو مستقر ہوگا صدائے دل فگارہ کا، کہیں تو جا کے اہل درد کی آواز ٹھہرے گی، ہمارے ہر شعور زندگی کا راز ٹھہرے گی، یہی آوارگی کل باعث احزان ہے۔